الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم الامین ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ یا محبوب اللہ یا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اے بے خبر، اے بے خبر غافل نہ ہو، اپنا ٹھکانہ یاد کر، نال ماہی دے جو گزرا او زمانہ یاد کر۔ اے بے خبر غافل نہ ہو، اپنا ٹھکانہ یاد کر، نال ماہی دے جو گزرا او زمانہ یاد کر۔ بھول گیا ہے تو کر کے وعدہ، بھول گیا ہے تو کر کے وعدہ، سامنے محبوب دے عالم لاہوت دا او گزرا زمانہ یاد کر۔ بے بسم اللہ اسم علادہ ایوی گہنا بھارا ہو، نال شفاعت سرور عالم اے چھٹ سی عالم سارا ہو۔ حدوں بے حد درود نبی نو، حدوں بے حد درود نبی نو، جس دا ایڑ پسارا ہو۔ میں قربان تنہاں تو یا حضرت باہو، جینو ملیا نبی سہارا ہو۔ محمد کی غلامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، محمد کی غلامی دین حق کی شرط اول ہے، محمد کی غلامی دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ نہایت واجب الاحترام معزز سامعین کرام، دوستو، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، معزز علماء کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بندہ ناچیز کا تعلق سلطان العارفین برہان الواصلین حضرت سخی سلطان باہو صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی اصلاحی جماعت سے ہے، اور یہ اصلاحی جماعت کس مقصد کے لیے چلائی گئی ہے؟ اس کا مقصد اور منشور یہ ہے کہ جتنے بھی اولیاء کرام، صوفیاء کرام اس دنیا میں تشریف لے آئے ہیں، ان کی تعلیمات کو، صوفیاء کرام کی تعلیمات کو قرآن مجید اور احادیث مبارکہ کی روشنی میں یہ پیغام پہنچانا آپ تک، یہ اصلاحی جماعت کا مشن، منشور اور مقصد ہے۔ چونکہ یہ جس محفل میں ہم شامل ہوئے ہیں، اس محفل کو ہم 40واں بھی کہتے ہیں، چیلم بھی کہتے ہیں۔ یہ ایصال ثواب کی محفل ہے۔ 40واں جو ہم مناتے ہیں، ایصال ثواب کے لیے مناتے ہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں، ان کے اعتراضات ہوتے ہیں کہ یہ 40واں کیوں مناتے ہیں؟ تو ہمارا تو کسی سے کوئی مقابلہ نہیں کسی سے مخالفت ہے، بس یہی عرض کریں گے کہ یہ جو عدد ہے 40 کا، کیا جی 40 کا جو عدد ہے، اسے علماء کرام، محققین، محدثین فرماتے ہیں کہ یہ 40 کا جو عدد ہے، عدد تمام ہے۔ کیا ہے جی؟ عدد تمام ہے۔
اس کی بڑی برکات ہیں، اس کے بڑے فیوز ہیں۔ جس وقت آقا علیہ السلام نے اسلام کی بنیاد رکھی، تبلیغ کا کام شروع کیا، 39 مسلمان ہو گئے۔ کتنے جی؟ 39 مسلمان ہو گئے۔ تو منافقین نے آپس میں مشورہ کیا، انہوں نے مشورہ کیا کہ ان کا 40واں بندہ مسلمان نہیں ہونا چاہیے۔ کیا نہیں جی؟ 40واں بندہ مسلمان نہیں ہونا چاہیے۔ اگر 40 کا عدد مکمل ہو گیا تو اسلام غالب آ جائے گا۔ تو 40ویں مسلمان آقا علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں دعا فرمائی، اللہ کی بارگاہ میں دعا کے لیے ہاتھ بلند فرمائے کہ یا رب العالمین 2 عمر میں سے ایک عمر عطا فرما۔ ایک عمر ابو جہل کا جو نام ہے وہ بھی عمر ہے، اور حضرت عمر فاروق عمر بن خطاب، ان میں سے ایک عمر عطا فرما۔ اللہ رب العزت نے آقا علیہ السلام کی دعا کو قبول فرمایا، اور 40ویں مسلمان کون ہوئے؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی۔ جب آپ نے اسلام قبول کیا، اس سے پہلے مسلمان چھپ کر عبادت کرتے تھے، آپ نے فرمایا آج کے بعد ہم چھپ کر نہیں بلکہ شرعام ہم اللہ رب العزت کی عبادت کریں۔ تو 40واں مسلمان ہوا، اسلام کا غلبے کی ابتدا شروع ہو گئی۔ بعین ہی اسی طرح 40ویں کی بڑی نسبت ہے انسان کے ساتھ۔ جب ماں اور باپ، مرد اور عورت کا نطفہ آپس میں ملتا ہے، 40 دن کے بعد گوشت کا لوتھڑا بن جاتا ہے۔ کیا بن جاتا ہے جی؟ گوشت کا لوتھڑا بن جاتا ہے، اور پھر وہی گوشت کا لوتھڑا 40 دن کے بعد ہڈیاں بننا شروع ہو جاتی ہیں اس میں۔ پھر 40 دن کے بعد اس کا چہرہ بن جاتا ہے، اور پھر 40 دن کے بعد اس میں اللہ تعالیٰ روح پھونک دیتا ہے۔ تو بندے کی 40 کے ساتھ تو بڑی گہری نسبت ہے نا جی۔ پھر جب بچہ پیدا ہوتا ہے، 40 دن تک جو عقل مند عورتیں ہیں بچے کو باہر نہیں نکالتی گھر سے، وہ بھی ایک 40واں ہوتا ہے۔ پھر 40 دن کے بعد اس بچے کو باہر نکالا جاتا ہے۔ اسی طرح جس وقت حضرت آدم علیہ السلام کے وجود مبارک کو تیار کیا گیا، جہاں سے انسان کی ابتدا ہو رہی ہے، حضرت آدم علیہ السلام کا وجود مبارک تیار ہو گیا۔ مقام منا، جو حاجی حضرات بیٹھے ہیں، حاجی صاحبان، وہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ مقام منا کہاں ہے۔ وہاں پر حضرت آدم علیہ السلام کے وجود مبارک کو 120 سال تک آپ کا وجود مبارک وہیں کھڑا رہا۔ پھر اللہ رب العزت نے 40 دن غم کی بارش فرمائی۔ کس چیز کی جی؟ حضرت آدم علیہ السلام کے وجود مبارک پر 40 دن تک غم کی بارش برسائی۔ اس لیے محققین، مفسرین، محدثین لکھتے ہیں انسان کی زندگی میں غم اور پریشانیاں زیادہ ہیں اور خوشی کم ہے۔ تو 40 کی نسبت تو ہو گئی۔ اب ہمیں سمجھنا کیا ہے اس پیغام کو، صوفیاء کرام کے اس پیغام کو سمجھنا ہے کہ چونکہ انسان اس دنیا میں آیا ہے اس کا ایک مقصد ہے۔ اللہ رب العزت نے اس دنیا میں کسی چیز کو فضول پیدا نہیں فرمایا ہے۔ تو انسان تو اشرف المخلوقات ہے۔ کیا ہے جی؟ اشرف المخلوقات ہے، تمام مخلوقات میں سے اعلیٰ وہ عرفہ ہے۔ اللہ رب العزت نے ایسے ہی انسان کی قرآن پاک میں قسمیں نہیں اٹھائیں، فرمایا والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین، مجھے تین کی قسم،
زیتون کی قسم، کوہ طور پہاڑ کی قسم، محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم تیرے شہر مکہ کی قسم، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ اللہ رب العزت کیا فرما رہا ہے جی؟ پس تحقیق ہم نے انسان کو احسن صورت پر پیدا فرمایا۔ کس صورت پر جی؟ میری بات کو سمجھنا ہے، اور جتنے ساتھی بیٹھے ہوئے ہیں یہ پیسے والی تکلیف نہیں کرنی، مجھے پیسوں کی ضرورت نہیں، بس آپ یہ صوفیاء کرام کا ایک پیغام ہے، اس کو سن لیں اور کوشش کریں اللہ تعالی ہمیں اس پر عمل کی توفیق دے۔ تو اللہ نے فرمایا پس تحقیق ہم نے انسان کو آسن صورت پر پیدا فرمایا۔ کیا کسی جن کو فرمایا کہ میں نے اسے آسن صورت دی ہے؟ کسی فرشتے کو، حور و قصور میں سے، مخلوق میں سے کسی مخلوق کو اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ میں نے اسے آسن صورت بخشی ہے، بلکہ انسان کے بارے میں فرمایا کہ میں نے اسے آسن صورت عطا فرمائی۔ تو کیا وہ آسن صورت یہی ہے جو 6 فٹ کا قد ہے ہمارا، یہ جو وجود ہے، کیا یہی آسن صورت ہے؟ یا صوفیاء کرام سے پوچھتے ہیں کہ وہ کون سی صورت ہے جس کی اللہ نے قرآن پاک میں قسمیں اٹھائی ہیں؟ یہ انسان کا جو ظاہری وجود ہے، ڈھانچہ ہے، کیا یہی صورت ہے؟ مثلا میرا نام حبیب اللہ ہے، کیا نام ہے جی؟ میں جب مر جاؤں گا، آپ لوگ جنازہ پڑھیں گے، تو آپ جنازے میں کون سی نیت کریں گے؟ حاضر یہ تو نہیں کہیں گے کہ حاضر حبیب اللہ کے، بات کو سمجھنا ہے بھائی۔ آپ کون سی نیت کریں گے جی؟ حاضر جو اس میں حبیب اللہ تھا، جس کا نام حبیب اللہ تھا، وہ اس سے نکل گیا، پیچھے کیا رہ گئی ہے؟ میت۔ پیچھے کیا رہ گئی ہے؟ بعین ہی اسی طرح جب ایک بچہ پیدا ہوتا ہے اور اس نے اس دنیا میں ایک سانس ہی نہیں لیا، یعنی مردہ پیدا ہوتا ہے، ہم اس کا جنازہ ہی نہیں پڑھتے۔ پڑھتے ہیں جنازہ؟ بلکہ شریعت کا حکم ہے ایک کپڑے میں لپیٹ کر کسی کھڈے میں دفنا دو۔ اب بچہ پیدا ہوا ہے، وجود بالکل صحیح سلامت ہے، اس کا جنازہ نہیں پڑھایا اور اسے ایک کھڈے میں دفنا دیا ہے۔ بعین اسی طرح ایک پڑوسی کے ہاں ایک اور بچہ پیدا ہوا، اس نے صرف ایک سانس لی۔ کیا لیا جی؟ ایک سانس لی۔ اب مسلمانوں پر یہ حکم ہے شریعت کا کہ اس کو باقاعدہ عزت و احترام کے ساتھ غسل دیا جائے، اس کا کفن بھی اسے پہنایا جائے، جنازہ بھی پڑھا جائے اور باقاعدہ قبرستان میں دفنایا جائے۔ وجود تو اس کا بھی پورا تھا جس کا ہم نے جنازہ ہی نہیں پڑھا، وجود اس کا بھی پورا ہے۔ فرق کیا ہے کہ جس کا جنازہ پڑھا جا رہا ہے، کفن دفن کیا جا رہا ہے باقاعدہ عزت و احترام کے ساتھ، اس کی وجہ کیا ہے کہ اس کے وجود کے اندر ایک دفعہ روح داخل ہوئی۔ کیا ہوئے؟ ایک دفعہ روح اس کے وجود کے اندر داخل ہوئی ہے، جس کی وجہ سے اس وجود کو احترام اور ادب ملا ہے، عزت ملی ہے۔ تو جس طرح میت کہتے ہیں کہ حاضر اس میت کی حبیب اللہ نہیں کہتے، تو جو حبیب اللہ ہے جس کا نام ہے وہ کیا ہے؟ روح۔ کیا چیز ہے جی؟ اور روح کی اللہ تعالیٰ نے قرآن میں قسمیں اٹھائی ہیں کہ میں نے اسے آسن صورت پر پیدا فرمایا، ورنہ یہ جو ہمارا ظاہری وجود ہے اس کی قسم اللہ تعالیٰ نے نہیں اٹھائی۔ اگر اٹھائی ہوتی تو کوئی رنگ کا کالا ہے، کوئی گورا ہے، کوئی لولا ہے، کوئی لنگڑا ہے، کوئی بینگا ہے، اس صورت کی اللہ نے قسمیں نہیں اٹھائی، روح کی اللہ تعالیٰ نے قسمیں اٹھائی ہیں۔ اب سمجھ آ گیا کہ اصل انسان روح ہے۔ کیا ہے جی؟ وجود یہ صرف میت ہے، یہ اس کا لباس ہے، اصل انسان روح ہے۔ اب اس روح کی تو ہم جسم کی تو بڑی دیکھ بھال کر رہے ہیں، تھوڑا سا بیمار ہو جائے تو اس کو بہترین ڈاکٹر، اسپیشلسٹ ڈاکٹر سے اس کا علاج کراتے ہیں، اور اس وجود کے ہر اعضاء کا ایک اسپیشلسٹ ڈاکٹر موجود ہے۔ آنکھوں کا مسئلہ بن گیا، آئی اسپیشلسٹ کے پاس چلے گئے،
دل کا مسئلہ بن گیا جی یہ ہارٹ اسپیشلسٹ ڈاکٹر ہے، یعنی اس وجود کے ہر اعضاء کا ایک اسپیشلسٹ ڈاکٹر موجود ہے۔ بعین اسی طرح اگر روح بیمار ہو گئی ہے، کمزور ہوئی پڑی ہے، اسے اپنی خوراک نہیں ملی، اس کے بھی ڈاکٹر ہیں۔ کیا ہیں جی؟ اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، پس اہل ذکر سے سوال کرو اگر تم نہیں جانتے۔ اہل ذکر سے مراد اولیاء اللہ ہیں اور وہ روح کے ڈاکٹر ہیں۔ کیا ہیں جی؟ جس طرح جسم کے ڈاکٹر ہیں اسی طرح روح اصل انسان کے بھی ڈاکٹر ہیں، اور وہ کون ہیں؟ اولیاء اللہ، صوفیاء کرام۔ اب انسان کو اللہ تعالیٰ نے بڑی عزت و احترام دی، فرمایا قرآن مجید میں وَلَقَدْ كَرَمْنَا بَنِي آدَمَ، قرآن پاک گواہی دے رہا ہے پس تحقیق اولاد آدم کو ہم نے کرامت کا تاج پہنایا۔ کون سا تاج جی؟ کرامت کا تاج پہنایا۔ کس کو؟ اولاد آدم کو۔ اور فرمایا انی جاعل فی الارض خلیفہ، اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے بے شک میں زمین میں اپنا خلیفہ بنانا چاہتا ہوں، یعنی خلافت کا تاج بھی انسان کے سر پہ رکھا، کرامت کا تاج بھی انسان کے سر پہ رکھا۔ آسن صورت بھی اگر اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی تو انسان کو فرمائی، عطا فرمائی۔ اب انسان کا اتنا مرتبہ و مقام ہے تو اس کی زندگی کا کوئی مقصد بھی ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں انسان کی زندگی کا مقصد بیان فرمایا ہے، فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، کہ میں نے جنوں اور انسانوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا۔ کس مقصد کے لیے جی؟ عبادت کے لیے۔ اب یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے، عبادت کے لیے تو اللہ تعالیٰ کے پاس فرشتے بھی کافی تھے، اور حدیث پاک ہے کہ جو قیام میں ہیں وہ قیامت تک فرشتے قیام میں رہیں گے، جو رکوع میں ہیں قیامت تک رکوع میں رہیں گے، جو فرشتے سجدے میں ہیں قیامت تک سجدے میں رہیں گے۔ یعنی اتنے عابد پرہیزگار فرشتے اللہ کے پاس پہلے سے موجود تھے۔ انسان کو اللہ نے کس لیے پیدا کیا ہے؟ حضرت عبداللہ ابن عباس صحابی رسول ہیں، اور پہلے مفسر قرآن حضرت عبداللہ ابن عباس ہیں جنہوں نے قرآن پاک کی تفسیر لکھی۔ وہ اس آیت کی تفسیر لکھتے ہیں کہ اِلَّا لِيَعْبُدُونَ سے کیا مراد ہے، کہ انسانوں اور جنوں کو میں نے اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا، اس عبادت سے مراد کیا ہے؟ تو صحابی رسول حضرت عبداللہ ابن عباس آپ لکھتے ہیں اپنی تفسیر میں اِلَّا لِيَعْبُدُونَ اَيْ لِيَعْرِفُونَ، عبادت سے مراد اللہ کی معرفت و پہچان ہے۔ کیا ہے جی؟ اللہ کی معرفت اور پہچان ہے۔ اب اللہ کو کس طرح پہچاننا ہے؟ سوال پیدا ہوتا ہے، چونکہ انسان کی زندگی کا مقصد اب سمجھ آ گیا کہ معرفت اور پہچان ہے، تو انسان نے اللہ کو کس طرح پہچاننا ہے؟ اللہ نے قرآن میں توحید کی 2 قسمیں بیان کی ہیں۔ کتنی جی؟ 2 قسمیں بیان کی ہیں، اور فرمایا سنُرِیہِمْ آیاتنا فی الآفاق، ان قریب وہ ہماری نشانیاں عالم آفاق میں دیکھ لیں گے، وفی انفسکم، اور اپنے اندر بھی دیکھ لیں گے، حتیٰ یتبین لہم انہ الحق، یہاں تک کہ ان پر بھی یہ ظاہر ہو جائے گا کہ یہ حق ہے۔ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ، اور کثیر تعداد میں لوگ بِلِقَاءِ رَبِّهِمْ، اپنے رب کی ملاقات کو لا کافرون، کفر کرتے ہیں، جھٹلاتے ہیں۔ نعوذ باللہ، ان کا گمان ہے کہ اللہ کی ملاقات ناممکن ہے، اللہ فرماتا ہے ممکن ہے۔ اب یہاں توحید کی 2 قسمیں بیان کی گئیں، تھوڑا سا بھائی جان غور و فکر کرنا ہے، بات کو سمجھنا ہے۔ اللہ نے جو پہلی قسم توحید کی بیان کی ہے وہ کیا ہے؟ کہ وہ میری نشانیاں عالم آفاق میں دیکھ لیں گے۔ مثلا کس طرح بندہ اللہ کو مانتا ہے؟ اس طرح کہ یہ جی آسمان اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے، زمین اللہ نے بنائی ہے، چاند، سورج،
یہ جو تمام کائنات کا نظام چلانے والا ہے ایک ہستی ہے، اس طرح تو ہر کوئی مانتا ہے۔ اس طرح عیسائی، یہودی، ہندو، بت پرست، جتنے مذاہب ہیں، جتنے ادیان ہیں دنیا میں، سارے لوگ مانتے ہیں کہ اس کائنات کو چلانے والا ایک ہے۔ اگر دو ہوتے تو ان کے اندر تضاد اور مخالفت ہوتی۔ اسی طرح ہے نا جی، اس طرح تو ہر کوئی اللہ کو مانتا ہے۔ یہ ہے آفاقی توحید۔ اس طرح اللہ کو ماننا کہ چاند، سورج، آسمان، زمین، چرند پرند، حیوانات، نباتات، جمادات اللہ نے پیدا کیے، اس طرح ماننا، یہ کون سی توحید ہے؟ آفاقی توحید۔ بات کو سمجھنا ہے، یہ پہلی قسم ہے توحید کی۔ دوسری قسم کی توحید جو ہے اسے صوفیاء کرام فرماتے ہیں ذاتی توحید۔ کون سی جی؟ ذاتی توحید۔ اور اللہ نے فرمایا وفی انفسکم، اسی آیت میں جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، وفی انفسکم، اپنے اندر بھی اللہ کے جلوے دیکھ لیتے ہیں۔ اب جو اپنے اندر سے اللہ کی ذات کو پا لیتا ہے اس کو کہتے ہیں ذاتی توحید۔ اور صوفیاء کرام جتنے بھی آئے ہیں دنیا میں، سب نے یہی توجہ دلائی ہے، اور اللہ نے بھی قرآن پاک میں بار بار یہی فرمایا وفی انفسکم افلا تبصرون، اے انسان کیا تو اپنے اندر غور نہیں کرتا؟ میں تیرے اندر موجود ہوں۔ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، ہم تو بندے کی شاہ رگ سے زیادہ قریب ہیں۔ اب رب کی ذات کہاں ہے؟ شاہ رگ سے قریب ہے، اندر موجود ہے۔ اَوَلَمْ يَتَفَكَّرُوا فِي أَنفُسِهِمْ، اللہ فرماتا ہے کیا انہوں نے اپنے اندر فکر نہیں کیا؟ اندر ایک خزانہ رکھ دیا اللہ نے۔ اندر کیا ہے؟ اس پورے وجود کا جو مرکز ہے، آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اِنَّ فِي الْجَاسَدِ مُضْغَةٌ، یہ حدیث پاک ہے، بے شک انسان کے جسم کے اندر گوشت کا ایک لوتھڑا ہے۔ وَإِذَا صَالَحَتْ صَالَحَ الْجَاسَدُ كُلُّهُ، اگر وہ گوشت کا لوتھڑا اصلاح یافتہ ہے، پورا جسم اصلاح یافتہ ہے۔ وَإِذَا فَاسَدَتْ فَاسَدَ الْجَاسَدُ كُلُّهُ، اگر اس گوشت کے لوتھڑے کے اندر فساد ہے، پورے جسم کے اندر فساد ہے۔ الا وحی القلب، آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں خبردار، وہ تمہارا دل ہے۔ کیا چیز ہے جی؟ وہ تمہارا دل ہے۔ اب کسی نے حضرت سلطان بہو صاحب سے سوال کر لیا کہ حضور سلطان العارفین صاحب، یہ دل کیا ہے؟ دل چیز، کسی نے پوچھا فارسی میں دل چیز، دل کیا چیز ہے؟ تو حضرت سلطان بہو صاحب نے بڑا پیارا جواب دیا۔ آپ فرماتے ہیں دل وسیع از چہارد طبقات است، دل تو 14 طبقات سے بھی وسیع ہے۔ تو نے دل کو کیا سمجھ رکھا ہے؟ آپ فرماتے ہیں دل 14 طبقات سے بھی وسیع ہے۔ اور آقا علیہ السلام فرماتے ہیں دل کیا ہے؟ قلب المومن عرش اللہ تعالی، قلب المومن عرش اللہ تعالی، مومن کا جو دل ہے وہ اللہ تعالیٰ کا عرش ہے۔ اب یہ مسجد کس نے بنائی ہے جی؟ عوام الناس نے بنائی ہے، ہم سب نے مل کر یہ مسجد بنائی ہے، مستریوں نے اس کا کام کیا ہے، تعمیر ہو گئی ہے۔ اس مسجد کو اللہ کے نام سے منسوب کر دیا گیا، سجدہ گاہ، اللہ کی عبادت کرنے کی جگہ۔ اب ہم گھر میں نماز پڑھتے ہیں، ایک نماز کا ثواب ہے، یہاں آ کر با جماعت نماز جب پڑھیں گے 27 درجہ افضل ہے۔ اسی طرح جی، کیوں؟ اللہ کے نام سے یہ منسوب ہو گئی ہے، سجدہ گاہ ہے، عبادت گاہ ہے، یہاں پڑھیں گے 27 درجہ افضل ہے۔ اب نماز وہی تھی جو گھر پڑھی تھی، ایک نماز کا ثواب ہے، یہاں پڑھیے 27 نمازوں کا ثواب ہے۔ اب یہی نماز ہم نے جا کر پڑھنی ہے بیت اللہ شریف۔ ہاں جی، کعبہ شریف۔ بیت اللہ بھی اللہ کا گھر ہے، جس طرح مسجد اللہ کا گھر ہے، بیت اللہ بھی اللہ کا گھر ہے، لیکن اسے عام لوگوں نے نہیں بنایا، حضرت ابراہیم خلیل اللہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے بنایا ہے۔ اس کو نسبت کس کی ہے؟ انبیاء کی۔ بیت اللہ شریف کی کو نسبت کس کی ہے؟ انبیاء نے بنایا ہے۔ یہی نماز جو ہم نے مسجد میں پڑھی ہے 27 درجے افضل ہے۔
اگر ہم بیت اللہ شریف میں پڑھیں 1,00,000 نماز کا ثواب ہے۔ کتنا جی؟ یہ کیا ہے؟ نسبت ہے۔ 1,00,000 کا ثواب ہے۔ اور اللہ فرماتا ہے کہ میرا ایک اور گھر بھی ہے۔ کیا ہے جی؟ ایک تو مسجد اللہ کا گھر ہے، دوسرا بیت اللہ اللہ کا گھر ہے۔ مسجد کو عام لوگوں نے بنایا، 27 درجہ افضل نماز۔ بیت اللہ کو انبیاء نے بنایا، 1,00,000 نماز کا ثواب ہے۔ اور فرمایا قلب المومن بیت الرحمان، مومن کا دل بھی رحمان کا گھر ہے۔ یہ دل جو ہے یہ بھی اللہ کا گھر ہے۔ اس کو کس نے بنایا ہے؟ کس نے بنایا بھائی؟ خاموش کیوں ہیں؟ ڈر کیوں رہے ہیں؟ اللہ نے بنایا۔ تو اگر یہ دل درست ہو جائے، صوفیاء کرام فرماتے ہیں اگر یہ دل ٹھیک ہو جائے، درست ہو جائے، کسی کامل کی نگاہ اس پر پڑ جائے اور دل کی دنیا آباد ہو جائے، تو صوفیاء کرام فرماتے ہیں 1000 کعبے کو لوں ایک دل بہتر۔ 1000 کعبے کو لوں ایک دل بہتر۔ صوفی فتویٰ علیہ فرماندائی کہ اے انسان اگر اس دل کو تو ٹھیک کر لے، یہ 1000 کعبے سے افضل ہے۔ کہ جس طرح ایک واقعہ ہے کہ حضرت ابراہیم بن ادم، سلطان ابراہیم بن ادم بیت اللہ شریف گئے حج کی نیت سے کہ بیت اللہ شریف کا طواف کروں گا۔ کیا کروں گا جی؟ جب بیت اللہ شریف پہنچے تو وہاں بیت اللہ کعبہ شریف اپنی جگہ پر موجود نہیں تھا۔ کیا تھا جی؟ غائب تھا، موجود نہیں تھا۔ تو وہاں جو لوگ موجود تھے، سلطان ابراہیم بن ادہم نے کسی ایک سے پوچھا کہ جناب میں تو کعبہ شریف کی زیارت کے لیے آیا ہوں، طواف کے لیے آیا ہوں، لیکن کعبہ شریف موجود ہی نہیں۔ اس نے کہا جناب آپ بیت اللہ شریف کی زیارت کے لیے آئے ہیں، اور بیت اللہ شریف رابعہ بصری کی زیارت کرنے گیا ہے۔ تو رابعہ بصری کیا تھی؟ ایک مومنہ تھی۔ اس نے اپنے دل کو آباد کیا۔ جس نے دل کو آباد کر لیا، پوری کائنات اللہ نے اس کی طرف جھکا دی۔ یہی پورے وجود کا مرکز ہے دل۔ جب دل ٹھیک ہو جائے گا پورا انسان درست ہو جائے گا۔ ورنہ ہماری پوزیشن کیا ہوگی اگر دل خراب ہوا؟ کیا ہوا جی؟ اس وجود کو ہم پاک کر کے، چمکا کے، پاک لباس پہن کر، وضو کر کے آ جائیں مسجد میں۔ میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں اس بات کرنے سے پہلے، یہ جگ ہے، یہ گلاس ہے، اگر باہر سے بالکل چمکا ہوا ہو، صاف ہو، اندر سے ناپاک ہو، غلیظ ہو، گندا ہو، میں آپ کو دودھ یا پانی دوں، آپ پسند کریں گے؟ کیوں؟ گلاس اندر سے ناپاک ہے، گندا ہے، آپ اس پانی کو، دودھ کو ناپسند کریں گے۔ بعین اسی طرح اللہ فرماتا ہے اے انسان اس وجود کو اوپر سے تو صاف کر کے آ گیا ہے، اندر سے بھی چمکا نا، پھر میں تیری عبادت قبول کروں۔ اور آج وجہ کیا ہے؟ ہماری پوزیشن یہ ہے، میں کسی پر ہٹ نہیں کر رہا، کوئی ساتھی محسوس نہ کرے، یہ برائے اصلاح بات کر رہا ہوں کہ جب ہم نماز پڑھتے ہیں نیت کر کے، زبان پر کلمات جاری ہو جاتے ہیں نماز کے، سبحانک اللہم و بحمدک۔ اب زبان پر تو یہ کلمات ہوتے ہیں لیکن دل حاضر ہی نہیں ہوتے۔ اگر کوئی دکاندار ہے تو اس کے دل میں یہ خیال آ رہا ہوگا کہ میری دکان پر پیچھے گاہک آئے ہوئے ہیں۔ کوئی ڈاکٹر ہے، مریضوں کا خیال آ رہا ہوگا۔ کوئی کسان ہے تو گھاس کا، اپنے جانوروں کا خیال آ رہا ہے۔ تو کیا یہی نماز ہے؟ سجدے میں کہہ رہا ہے سبحان ربی الاعلی۔ کیا کہہ رہا ہے جی؟ اللہ کی صفت بیان فرما رہا ہے، شان بیان فرما رہا ہے زبان سے، اور دل میں بیل اور گدے ناچ رہے ہیں۔ حضرت سلطان بہو فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ یہ نماز اپنی بارگاہ میں قبول نہیں فرماتا۔ اور حضور علیہ السلام کی حدیث پاک بھی ہے، لا صلاۃ، وہ نماز نہیں ہوتی الا بحضور القلب، جس نماز میں قلب حاضر نہ ہو، جس نماز میں
دل حاضر نہ ہو وہ نماز ہرگز نہیں ہوتی۔ اور اسی لیے علامہ اقبال صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جب میں سر بسجود ہوا زمین پر، جب میں سر بسجود ہوا زمین پر، زمین سے آنے لگی یہ صدا، تیرا دل تو ہے صنم آشنا، تجھے کیا ملے گا نماز میں؟ دل میں کیا ہے؟ بت بنے ہوئے ہیں، دل میں غیر محبتیں ڈال کے تو اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہے، کہہ رہا ہے کہ میں نمازی ہوں۔ بھائی نمازی کا معیار کا پتہ ہے کیا ہے؟ نمازی کا معیار کیا ہے؟ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اور ہر مسجد کے اوپر یہ حدیث پاک لکھی ہوئی، ہم نے غور و فکر نہیں کیا، الصلاۃ مراج المومنین، نماز مومن کے لیے معراج ہے۔ کیا ہے جی؟ اللہ سے ملاقات ہے۔ نماز میں اللہ تعالیٰ بندے سے گفتگو کرتا ہے۔ کیا کرتا ہے جی؟ اور اللہ رب العزت فرماتا ہے لبیک یا عبدی، اے بندہ میں حاضر ہوں۔ اللہ تعالیٰ اس کے سجدوں کا اسے جواب دیتا ہے، لیکن کیا ہمیں یہ آواز سننا نصیب ہوا ہے؟ یا کیا ہماری نماز معراج بنی ہے؟ نہیں بنی تو کیا بھائی اسی دنیا میں غور و فکر کرنا ہے یا آگے جا کے کرنا ہے؟ اسی جہان میں جو اللہ نے ہمیں زندگی عطا کی ہے، اسی زندگی میں سوچنا ہے۔ آپ دیکھیں، آپ ایک دنیا کا کاروبار کرتے ہیں، مثلا کوئی دکان بناتے ہیں، کوئی کاروبار کرتے ہیں، اگر اس میں گھاٹا نقصان آ جائے، پوری رات ماتھے پر ہاتھ رکھ کر سوچتے ہیں کہ مجھے کیوں نقصان آیا ہے۔ ہم 40 سال سے 30 سال سے 20 سال سے لگاتار نمازیں پڑھ رہے ہیں، ہمارا نقصان ہو رہا ہے، لیکن ہم نے کبھی نہیں سوچا۔ تو بھائیو، اسی دنیا میں سوچنا ہے، اسی دنیا میں رب کو راضی کرنا ہے، ورنہ بعد میں تو کوئی ٹائم ہے ہی نہیں۔ اللہ رب العزت قرآن مجید میں کیا فرماتے ہیں؟ نماز کا معیار بیان فرمایا، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز بے حیائی برائی سے روکتی ہے۔ کیا کرتی ہے جی؟ نماز بے حیائی برائی سے روکتی ہے۔ دوستو، ہم اپنے گربان میں جھانکیں، اسی مسجد میں نماز پڑھ کے جب مسجد کے دروازے سے نکل رہے ہوتے ہیں، گلہ گوئی شروع ہو جاتی ہے۔ اسی طرح گلہ، حسد، باقی تمام برائیوں ہمارے اندر موجود ہیں۔ اللہ نے فرمایا بے شک جو اس میں شک کرتا ہے وہ کافر ہے، جو شک کرتا ہے وہ بھی کافر ہے۔ اللہ کے قرآن، اللہ کے کلام کے ایک حرف کا جو انکاری ہے وہ کافر ہے۔ اللہ نے فرمایا بے شک نماز بے حیائی برائی سے روکتی ہے۔ ہم نماز بھی پڑھ رہے ہیں، بے حیائی برائی بھی کر رہے ہیں، وجہ کیا ہے؟ جو نماز اللہ نے جس طریقے سے فرمایا اس طریقے سے نہیں پڑھ رہے۔ نماز پڑھنی ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم نے نماز چھوڑ، نماز پڑھنی ہے لیکن کامل طریقے سے پڑھنی ہے، کہ جس طرح برتن باہر سے بھی صاف ہو، اندر سے بھی صاف ہو، تب جا کے ہم اس چیز کو کھانا پینا پسند کرتے ہیں۔ بعین ہی اسی طرح اللہ چاہتا ہے انسان باہر سے بھی تو پاک ہو کر آ اور دل بھی پاک کر کے میری بارگاہ میں آ، پھر میں تیری ہر عبادت کو قبول کروں گا۔ تو اس کا علاج کیا ہے؟ اب دل ناپاک ہے، دل زنگ آلودہ ہو چکا ہے، اس کا علاج کیا ہے؟ علاج بھی ہے، اللہ نے قرآن پاک میں، آقا علیہ السلام نے احادیث میں اس کا علاج بیان فرمائے۔ صحابہ کرام حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دل کے زنگ آلودہ ہونے کا کون سا علاج ہے؟ اس کا زنگ صاف کرنے کا کون سا علاج ہے؟ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا لِكُلِّ شَيْءٍ سِقَالَةٌ، ہر چیز کو صاف کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی آلہ ہے نا جی آلہ۔ مثلا لوہے کو زنگ لگ جائے تو رگمال سے صاف کرتے ہیں۔ یہ جو صحن ہے مسجد کا، اگر یہ اس میں گندگی ہے تو جھاڑو اس کی صفائی کا آلہ ہے۔ آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہر چیز کو صاف کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی آلہ ہے۔ وَسِقَالَةُ الْقُلُوبِ، اے انسان اگر دلوں کو پاک کرنا چاہتے ہو، ذکر اللہ تعالی، کیا چیز ہے جی؟ اللہ تعالیٰ کے نام کا ذکر۔ کیا چیز ہے جی؟
اللہ تعالیٰ کے نام کا ذکر یہ کیا ہے؟ دلوں کے زنگ اتارنے کا آلہ ہے۔ اب میں آپ کو تھوڑا سا یہ تعارف کرا دوں۔ اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا وَاذْکُرْ اسْمَ رَبِّکَ، اور اپنے رب کے اسم کا ذکر کرو۔ رب کا اسم کتنے ہیں؟ نام مبارک اللہ تعالیٰ کے 99 نام مبارک ہیں، 98 جو نام مبارک ہیں وہ صفاتی ہیں، اور ایک نام اللہ تعالیٰ کا ذاتی نام ہے۔ تو اللہ رب العزت نے جہاں فرمایا ہے وَاذْکُرْ اسْمَ رَبِّکَ، یعنی اللہ نے اپنے ذاتی نام کے پڑھنے کی، ذکر کرنے کی دعوت دی ہے، اور فرمایا کس طرح کرنا ہے؟ وَاذْکُرْ رَبَّکَ فِی نَفْسِکَ، اپنے رب کے نام کا ذکر کرو سانسوں کے ذریعے۔ کس طرح جی؟ کیونکہ سانس کا تعلق روح سے ہے، زبان کا تعلق وجود سے ہے۔ زبان کا تعلق وجود سے ہے۔ جو بھی آپ زبان سے ذکر کریں گے وہ ذکر نہیں، تسبیح ہے۔ جو آپ دل کے ذریعے سانسوں سے کریں گے وہ ہے ذکر اللہ۔ جب سانسوں کے ذریعے کریں گے روح پاک ہوگی، اصل انسان کو خوراک ملے گی، اور اصل انسان روح ہے، اور اس کی خوراک یہی ذکر اللہ ہے۔ اور اس کا طریقہ اللہ نے فرمایا سانسوں کے ذریعے میرے نام کا ذکر کرو، تضرعا و خیفتاً، اللہ نے قرآن میں فرمایا خفیہ طریقے سے، عاجزی سے میرے نام کا ذکر کرو، ودون الجہر من القول، بغیر آواز نکالے میرے نام کا ذکر کرو۔ شور شرابہ نہیں ڈالنا، نہیں اپنا نام نموز کمانے کے لیے، یا شہرت حاصل کرنے کے لیے، یا مشہور ہونے کے لیے کہ فلاں بڑا ذاکر ہے، سپیکر پر چڑھ جاؤ اور اللہ شروع کر دو۔ نہ، اللہ نے قرآن میں فرمایا وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ، بغیر آواز نکالے میرا ذکر کرو، صرف مجھے پتہ ہو اور اے انسان تجھے پتہ ہو۔ کیوں؟ الانسان سری وَأَنَا سِرُّهُ، اے انسان تو میرا راز ہے، میں تیرا راز ہوں، یہ تیرا میرا راز ہے، دوسروں کو نہ پتہ چلے۔ بالغدو والآصال، اللہ فرماتا ہے صبح اور شام میرے نام کا ذکر کرو۔ ولا تکن من الغافلین، اللہ فرماتا ہے اگر اس طریقے سے میرا ذکر نہیں کرو گے تو تمہارا شمار بھی غافلین میں ہو جائے گا۔ تو دوستو، انسان کا بڑا مقام ہے۔ اللہ نے انسان کو اس دنیا میں بھیجا ہے کہ وہاں جا کر مجھے تلاش کرنا ہے۔ کیا کرنا ہے جی؟ تو ہم یہاں آئے اور اپنی زندگی کا اصل مقصد بھول گئے اور دنیا کی رنگینیوں میں گم ہو گئے، دنیا کی طلب میں، دنیا کی محبت میں بھٹک گئے، حالانکہ انسان کی زندگی کا مقصد تھا اللہ تک پہنچنا۔ کیا مقصد تھا؟ اللہ کی رضا حاصل کرنا۔ تو آج وقت ہے، جب تک اس جسم میں روح ہے اللہ منتظر ہے، جب روح نکل جائے گی پھر پچھتاوا ہوگا۔ اللہ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں اتصبرون وکان ربک بصیرا، اے بندہ تو صبر کر کے بیٹھا ہے، میں اللہ تیری انتظار میں ہوں۔ تو صبر کر کے بیٹھا ہے، دنیا کی محبت میں اتنا گم ہو گیا ہے کہ مجھے بھول گیا ہے، لیکن میں اللہ تیری انتظار کر رہا ہوں۔ اللہ انسان سے اتنی محبت کرتا ہے کہ وہ اللہ رب العزت انسان کی انتظار میں ہے، اور اللہ فرماتا ہے کہ تو میری طرف ایک قدم چل کر آ، میں اللہ تیری طرف 10 قدم دوڑ کر آؤں گا۔ تو آ تو صحیح، من طلبنی فقد وجدنی، جو مجھے طلب کرتا ہے پس تحقیق وہ میرا جلوہ دیکھ لیتا ہے۔ یہ کس کا فرمان ہے؟ اللہ کا۔ حدیث قدسی ہے، تو طلب تو کر، تو طلب کرے گا میں رب تجھے اپنا جلوہ دکھا دوں گا۔ ایک واقعہ اس کے بعد اجازت چاہوں گا، کافی ٹائم ہو گیا ہے۔ مولانا روم صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک واقعہ بیان کرتے ہیں۔ ایک حاجی صاحب حج کی نیت کر کے جا رہے تھے، راستے میں سفر میں تھے، تو ایک چمٹی ملی، چمٹی جسے ہم پپیلی کہتے ہیں، چمٹی راستے میں ملی۔ اس حاجی صاحب نے چمٹی سے سوال کیا کہ مائی چمٹی تو کہاں جا رہی ہے؟ تو اس چمٹی نے حاجی صاحب کو جواب دیا کہ میں آقا پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ مبارک کی زیارت کے لیے جا رہی ہوں۔ کس نے کہا جی؟
چیونٹی نے اس بات کو سمجھنا ہے۔ تو حاجی صاحب نے کہا اپنا وجود دیکھا ہے، اتنا سا تو وجود ہے، ہزاروں میل کا فاصلہ ہے، تیرا ایک قدم میرا ایک قدم تیرے 1000 قدم کے برابر نہیں، اور تو کہتی ہے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے کی زیارت کے لیے جا رہی ہوں۔ پہلے اپنا وجود دیکھ پھر اتنی بڑی بات کر۔ تو اس چیونٹی نے کہا حاجی صاحب تو اپنا راستہ لے، میں اپنا راستہ لیتی ہوں۔ حاجی صاحب بھی چل پڑے، چیونٹی بھی چل پڑی۔ مولانا روم صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے چیونٹی کے اندر ایک صفت، ایک خوبی رکھی ہے، آپ نے بھی دیکھی ہوگی، اور اس کی وہ خوبی کیا ہے؟ سونگھنے کی حس بڑی تیز ہوتی ہے۔ کیا ہوتی ہے جی؟ سونگھنے کی حس۔ کہیں پر کوئی چیز مری پڑی ہو نا تو ساری چمٹیاں اکٹھی ہو جاتی ہیں، وہ سونگھ کے اکٹھی ہوتی ہیں، ان کے سونگھنے کی حس بڑی تیز ہے۔ تو مولانا روم صاحب فرماتے ہیں اللہ نے اس کے اندر سونگھنے کی حس رکھی ہے، اس صفت سے اسے مزین فرمایا ہے۔ تو سامنے ایک کبوتر بیٹھا ہوا تھا، چمٹی نے اس کے پیر کی دور سے خوشبو سونگھی تو چمٹی کو محسوس ہوا کہ یہ کبوتر جو ہے عام نہیں بلکہ آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے سے آیا ہوا کبوتر ہے۔ چمٹی گئی، اس کبوتر کے پیر سے چمٹ گئی، لپٹ گئی، کبوتر نے پرواز کی، آقا علیہ السلام کے روضہ مبارک پر پہنچ گیا، چمٹی بھی پہنچ گئی۔ ابھی تک حاجی صاحب سفر کر رہے ہیں اور چمٹی پہلے ہی پہنچ گئی اور نبی علیہ السلام کے روضے مبارک کی زیارت سے مشرف ہو رہی تھی۔ کچھ دنوں بعد حاجی صاحب پہنچے، بڑے حیران ہوئے، اس نے دیکھا کہ چمٹی پہلے ہی پہنچی ہوئی ہے اور حضور علیہ السلام کے روضے کی زیارت کر رہی ہے۔ اس حیرانگی میں مولانا روم صاحب فرماتے ہیں اس نے چمٹی سے سوال کیا حاجی صاحب نے کہ اے چمٹی تو مجھے بتا کہ یہ کون سا راز ہے کہ تو مجھ سے پہلے پہنچ گئی، حالانکہ تیرا قدم میرے قدم کے برابر نہیں، تیری جسامت میرے جسامت کے برابر نہیں، تو کس طرح اتنا جلدی پہنچ گئی ہے؟ تو چمٹی نے جو جواب دیا وہ اگر ہم سمجھ جائیں ہماری زندگی سنور جائے گی۔ مولانا روم صاحب فرماتے ہیں چمٹی نے جواب کون سا دیا؟ چمٹی کہتی ہے کہ اے حاجی صاحب اگر نیت صاف ہو، کیا جی؟ نیت صاف ہو اور طلب سچی ہو تو اللہ تعالیٰ سبب کر دیتا ہے۔ اگر نیت صاف ہو اور طلب سچی ہو اللہ تعالیٰ سبب کر دیتا ہے۔ اے انسان، اللہ اور تیرے درمیان سلطان بہو صاحب فرماتے ہیں وہ 1000 میلوں کا فاصلہ نہیں ہے، اللہ تو تیری شاہ رگ سے قریب ہے، تو طلب تو کر، اللہ تو تیری انتظار میں ہے۔ اور اس کا طریقہ کار کیا ہے؟ ذکر اللہ۔ تو تمام بھائیوں کو ہماری طرف سے یہی دعوت، ٹائم کافی ہو گیا ہے، اصلاحی جماعت والمی تنظیم العارفین کی طرف سے اور جگر گوشہ حضور سلطان العارفین برہان الواصلین جانشین سلطان الفقر صاحبزادہ حضرت سخی سلطان محمد علی صاحب دامت برکاتہم القدسیہ، آپ یہ اللہ تعالیٰ کا نام کا نقش اسم اعظم فی سبیل اللہ عطا فرماتے ہیں۔ ہمارا دفتر میاں والی میں بھٹیاں والا، محلہ بھٹیاں والا، ویلیو سی این جی پمپ کے ساتھ ہے۔ جس بھائی کی طلب ہو کہ یہ اسم اعظم کا نقش مجھے چاہیے، اللہ کے نام کا ذکر میں حاصل کرنا چاہتا ہوں، وہاں آ جائیں، وہاں سے پھر آپ کا نام لکھ کر بھیجا جائے گا دربار شریف پر، حضرت صاحب کی اجازت ہوگی، پھر اجازت مل جائے گی تو آپ یہ اللہ تعالیٰ کے نام کا ذکر کریں گے۔ جب اللہ کے نام کا ذکر کریں گے دل پاک ہو جائے گا، جب دل پاک ہوگا تو ہمیں اپنی زندگی کا اصل مقصد بھی مل جائے گا، ہماری نماز معراج بن جائے گی، پھر یہی نماز ہمیں بے حیائی برائی سے بھی روکے گی۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے یا رب دل مسلم کو وہ زندہ تمنا دے جو قلب کو گرما دے، جو روح کو تڑپا دے، محروم تماشا کو پھر دیدہ بینا دے، دیکھا ہے جو کچھ میں نے اوروں کو بھی دکھلا دے، اما الیہ الی البلاغ المبین۔